السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ بالآخر وفاقی حکومت نے 2-3 دن یہ جو مذاکرات وغیرہ کے چکر چلانے کے بعد اعلان کر دیا ہے کہ جناب کالعدم تحریک لبیک کو کالعدم تو انہوں نے قرار دیا ہی تھا، لیکن اب ان کے ساتھ عسکریت پسند تنظیموں کی طرح نپٹا جائے گا۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات جو فواد چودھری ہیں، ان کا لب و لہجہ خاصا خطرناک تھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں کے وہ موقع تو کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، انہوں نے ساتھ ہی میڈیا کو بھی دھمکیاں لگا دی کہ جناب تسی دیکھو فیک نیوز نہ چلانا۔ وہ کہنا فیک نیوز چاہ رہے تھے یا کہ اصل نیوز چاہ رہے تھے، اب یہ تو ان کو پتہ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ساتھ ہی وہ بھی دھمکیاں لگائی، اور پھر جناب یہ جو اب تک کی کالعدم تحریک لبیک کے خلاف جو کچھ بھی حکومت کی منصوبہ بندی ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے 2 اور خبریں بھی آج کے دن میں بہت بری رہی، وہ کیا ہیں، اور ان تینوں چیزوں پہ آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی کالعدم تحریک لبیک کا جو مارچ ہو رہا ہے اس والے سے۔ جو مذاکرات تھے، وہ جو ایک مذاکرات کا ایک پردہ سا تھا، وہ بالآخر آج چاک ہو گیا، اور حکومت نے یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور پھر وہ آج فجر کے بعد چل پڑے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مریدکے سے لے کر گجرانوالہ تک مسلسل جو ہے وہ فریقین جو ہیں مارچ کے شرکاء اور پولیس کے درمیان جو ہیں وہ جھڑپیں جاری رہیں۔ آئی جی پنجاب کو میں کوٹ کر کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ آئی جی پنجاب کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اطلاعات نے آج ہی دھمکی لگائی ہے جی میڈیا کو فیک نیوز نہ پھیلائیں۔ تو آئی جی پنجاب نے جو بیان دیا اس کے مطابق 3 پولیس اہلکار اب تک جو اس معاملے میں شہید ہو چکے اور 263 کے قریب زخمی ہیں۔ دوسری طرف جو کالعدم تحریک لبیک ہے، ان کے ساتھ رابطہ یا وہاں سے مستند خبر حاصل کرنا کافی مشکل ہے، لیکن جو ابھی تک ہم نے سنا ہے وہ جو مائک پہ ان کے جو اسٹیج سے اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک قسم کے اعلانات ہیں، جس کے مطابق ان کا بہت زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے۔ ولا عالم چونکہ اب ارد گرد کے علاقوں میں موبائل سروس بند ہے، جہاں جہاں سے وہ مارچ گزر ہے وہاں سے موبائل سروس بند ہے اور مار دھاڑ جاری ہے، تو درست خبر کا آنا بھی، مستند خبر کا آنا بھی مشکل ہے فی الحال۔ چونکہ 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت اور 263 زخمی ہونے کی اطلاع سرکار کی طرف سے فراہم کی گئی ہے، تو ہم اس کو مستند خبر مان کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کالعدم تحریک لبیک کی طرف سے جتنا بھی نقصان ہوا ابھی اس حوالے سے ہم حتمی طور پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو ہی ہمیں کوئی تصدیق ملتی ہے تو ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج بہرحال جی ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں ایک فیصلہ ہوا کہ جناب طاقت سے نمٹا جائے گا اور کچل دیا جائے گا اور ان کو کرش کر دیا جائے گا، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں جو کاف لیگ ہے، جن کے تقریباً 2 وزیر ہیں، انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی، طاقت کا استعمال کی، لیکن بہرحال چونکہ خان صاحب اور ان کی باقی وزراء جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں اسی چھٹنا ہی نہیں، تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد جناب وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ جناب پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے رینجرز اہلکار جو ہیں وہ پنجاب کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب پنجاب حکومت جہاں پہ ان کو ضرورت ہوگی ان کو وہ استعمال کرے گی۔ جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق حکومت نے جو ہے وہ کسی بھی صورت جہلم کراس نہ کرنے دینے کا فیصلہ کیا ہے مارچ کے شرکاء کو، اور وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی کابینہ کے اجلاس کے بعد، جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب نے کی، وہ بالکل ہی ایک بدلے سے سرکار نظر آتے تھے، اور انہوں نے بڑے اہم اعلانات کیے۔ ان کا جناب پاکستان نے تو القاعدہ جیسی تنظیموں کو شکست دی ہوئی ہے اور بڑی بڑی دہشت گرد تنظیموں کو شکست دی ہوئی ہے، اور یہ کالعدم تحریک لبیک والے کیا چیزیں، انہوں نے بہت زیادہ دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور یہ عسکریت پسند تنظیم ہے، ہم اس کو عسکریت پسند تنظیموں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کر دیا، اگرچہ کہ انہوں نے اس دعوے کی سچائی میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی 27 مسلح کلاشنکوف بردار جو ہیں وہ دھرنے میں سادوکی کے مقام سے اس مارچ میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یا وفات پا چکے ہیں پنجاب پولیس کے، ان کی کسی نے بھی ابھی تک آئی جی پنجاب نے یا ان کے آفس نے کسی بھی جو پولیس اہلکار کی جو شہادت ہے یا اس کے جو جہاں بھاگ ہوا ہے اس کے بلٹ انجری کا ابھی تک کوئی ذکر اس میں نہیں کیا گیا۔ بہرحال اب چونکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کہہ رہے ہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے جناب لگے ہاتھوں میڈیا کو بھی دھمکی لگا رہی، انہوں نے کہا دیکھیں جی فیک نیوز نہیں چلے گی، میڈیا بھی ہوشیار ہو جائے، بعد میں ہم سے گلا نہ کرے، ہم پھر میڈیا کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ اور انہوں نے اسپیشلی میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا، کیونکہ باقی میڈیا کو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کر ہی لیتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آج صبح سے یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے
کہ آج صبح سے بالکل ایک طرفہ خبریں چل رہی تھی. ٹوٹل جو صرف پولیس کا موقف تھا یا گورنمنٹ کا موقف تھا وہی چل رہا تھا. لیکن ابھی رات جو پڑھنی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے نیشنل میڈیا پہ تھوڑا سا وہ خبریں بھی آنی شروع ہو گئیں مارچ کے حوالے سے. بہرحال مین اسٹریم میڈیا کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کی اپنی ہوتی ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ کسی بھی قسم کی کنٹروورسی میں پڑے بغیر, ہر قسم کی فیک نیوز سے بچتے ہوئے جو مستند خبر ہے اور جو تجزیہ ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا کہ جناب حکومت اب کوئی جو اس کے ارادے نیک نہیں ہیں, جیل میں انہوں نے نہیں ٹپن دینا بقول حکومت کے, لیکن یہ تو جب جیل میں پہنچیں گے وہ مارچ کے شرکا تو پھر پتہ چلے گا. ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے, آنسو گیس بھی فائر کیے جا رہے ہیں, راستے بھی بلاک کیے ہوئے ہیں, خندقیں بھی کھودے ہیں. دیکھیں اب کہاں تک یہ ان کو کامیابی ہوتی ہے ناکامی ہوتی ہے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ اب بند گلی میں چلا گیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جو ان کا مطالبہ ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف سے حکومت جو ہے اس نے بالکل ہی ٹوٹلی جسے کہتے ہیں برہنہ اعلان کر دیا کہ اسی چھٹنا کسی نے نہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. ہم آپ سب پاکستانی اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. اور اب ذکر کر لیتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے لیے کچھ بری خبروں کا. ایک تو بری خبر یہ تھی کہ آج صبح قائدین تحریک لبیک نے اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیا, اور یہ یقیناً حکومت کے لیے بری خبر ہی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت کے لیے بری خبر نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ دو اور خبریں ایسی آئیں جس نے خان صاحب کو یقیناً تشویش میں مبتلا کیا ہوگا. ایک تو وہ آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں, ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ یا منی ٹرانزیکشن کے کیس میں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب ان کو روک دیا فرد جرم عائد کرنے سے. آج وہ ان کے جو سیاسی مخالف ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کی طرف سے دائر کردہ ریفرنس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جناب بڑی اہم خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے صبح سے, بلکہ خبر کیا گردش کر رہی ہے, ایک آڈیو ٹیپ گردش کر رہی ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی جو اب مرحوم ہو چکے ہیں نعیم الحق صاحب, ان کی, اور عمران خان صاحب کے جو نکاح خان صاحب ہیں ان کی, اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے, سنا ہے وہ سرکاری افسر ہیں. بہرحال ان تین لوگوں کی جو آڈیو فون ٹیپ نہیں ہے, وہ کسی کمرے میں ریکارڈ کی گئی آڈیو ہے, وہ اس میں گفتگو کافی ساری ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو شادی ہوئی اس کے حوالے سے. اس میں کیا گفتگو ہوئی میں تو نہیں یہاں پہ بات کرنا چاہتا اس فورم سے, لیکن بہرحال اس موقع پر اس آڈیو کا آ جانا کس جانب اشارہ کرتا ہے یہ فیصلہ اب آپ خود کریں. بیگ کے حساب لاندے رہو جی, اسی تو خبر دے دی تھی. اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.